وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے، ہوا مُوَلِّيهَا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اَيْنَمَا تَكُونُوا تم جہاں بھی ہوگے، یأتِ بِکُمُ اللّٰهُ جَمِیعًا اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ یعنی جو قبلے پر اعتراضات کر رہے تھے ان پر حجت تام کرنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے لیے الگ الگ قبلے متعین کیے ہیں۔ ہر مذہب والے جب عبادت ادا کرتے ہیں تو اپنے لیے الگ الگ قبلے انہوں نے متعین کیے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں ان کو کسی قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنے کام میں تمہیں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ نیکیاں پیدا کرنے اور نیکیاں ڈالنے کی کوشش کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، نیکیاں جو نیک کام ہوتے ہیں، اس میں حق تعالی شانہ کا حکم ہے کہ اس میں آگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بالکل اس کا الٹ ہوتا ہے۔ جو دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، فل کوششیں کرتے ہیں کہ ہم ترقی میں اس سے بڑھ جائیں، مزید ہم ترقی کر لیں، اور دین کے اندر اگر ہم صفر پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اس صفر پر بیٹھنے ہی کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں۔ یہ نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دینی حالت ہماری کیا ہے، آگے جو دین کو صحیح حاصل کرنے والے ہیں اور جن کو دینی علوم کے اوپر دسترس ہے، ان سے بڑھنے کے لیے نہ ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہم اس کو اپنے فکر کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی 10 لاکھ کا مالک ہوتا ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ 20 لاکھ کے مالک بن جائیں۔ اگر ہمارے پاس کئی ایکڑ زمین ہوتی ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس جو 100 ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس 200 ایکڑ زمین آ جائے۔ دنیا کے بارے میں تو ہمارا یہ حال ہے، اور آگے جو نیکیاں ہیں جن کے اوپر ہماری نجات موقوف ہے اس بارے میں ہم انتہائی درجے کے سست ہیں، حتیٰ کہ جو بنیادی باتیں ہیں اس کو بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نہ تو رمضان المبارک کے مہینے کے تقدس کا اور احترام کا خیال ہوتا ہے اور نہ ان کے مسائل سے ان کو واقفیت ہوتی ہے۔ یہ جو اپنی زبان عام دنوں کے اندر وہ بے ڈھنگی استعمال کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی اسی طریقے سے پھر وہ زبان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ نہ زبان کے اوپر پابندی ہوتی ہے اور نہ اعمال کے کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو عمل کیا جائے اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرض کے اوپر جو نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا جو درجہ ہوتا ہے، رمضان میں نفلی عبادت کے ادا کرنے سے اس قدر آدمی کو ثواب ملتا ہے اور اس قدر جو ہے اس نفلی عبادت کا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات جو ہے وہ کچھ سوجتی ہی نہیں، نہ اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر حق تعالی شانہ جو ہے مسلمانوں کو تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
آگے ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوں گے اللہ سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو۔ وإنہ للحق من ربک، اور یقیناً یہی بات حق ہے، من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما، ان باتوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک، تو رخ کرو اپنے منہ کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرا، اپنے چہروں کو اسی کی طرف رکھو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ یہاں پہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین برحق ہے، اس لیے یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کے ادا کرنے کے سلسلے میں مجبور ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ شریف تھا، اور یہ جو نئے دین کی دعوت دینے والے ہیں، اپنے گمان کے مطابق کہتے تھے کہ یہ جو نئی دین کی دعوت دینے والے ہیں اور بڑے توحید پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بس تم جو ہے وہ ان کے ساتھ حجت بازی میں شریک نہ ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو، سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، بس مسجد حرام وہ قبلے کے صورت میں تمہارے لیے متعین ہے، اور اس طرف رخ کر کے ہی نماز کی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ فلا تخشوہم، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، واخشونی، اور میرا خوف رکھو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنا انعام علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے ہماری آیتوں کے تمہارے سامنے، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم، اور تمہیں سکھاتا ہے، وہ باتیں، لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے، فَاذْكُرُونِي، لہذا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔